بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ مولوی کے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے نصاب کے مطابق سراجی کا سبق آج شروع کیا جا رہا ہے، جس میں اس سے پہلے آپ کو پوتی کے احوال بتائے گئے تھے۔ آج ترتیب وار جو پوتیاں آتی ہیں ان میں کس کو حصہ ملے گا، کس کو حصہ نہیں ملے گا، کب حصہ ملے گا اور کب کتنا حصہ ملے گا، اس کی پوری تفصیل بیان کی جائے گی۔ تو درجہ وار جو پوتیاں ہوتی ہیں ان کو کس طریقے سے حصہ ملے گا، کتنا حصہ ملے گا، اس کو جو صاحب کتاب نے ایک نقشے سے سمجھایا ہے، آپ عزیز طلبہ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اور سب سے پہلے آپ نقشے پہ غور کریں اور عبارت کو بھی آپ سامنے رکھیں کہ مصنف نے جو عبارت لائی ہے وہ عبارت اس نقشے پہ منطبق ہو رہی ہے یا نہیں۔ اس کتاب میں ہے وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ، ایک بیٹے کی 3 بیٹیوں کو چھوڑا، ایک بیٹے لڑکا اس کی 3 لڑکیوں کو چھوڑا، 1 لڑکی 2 لڑکی 3 لڑکی۔ وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ، ایک بیٹے کی 3 بیٹیوں کو چھوڑا، بَعْضُهُنَّ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ، اس طور پر کہ ان میں سے بعض کے نیچے ہے۔ عزیز طلبہ آپ غور کیجئے تو ایک شخص کی 3 لڑکے ہیں، ان میں سے پہلا لڑکا یہ ہے، اس نے 3 لڑکیوں کو چھوڑا ہے، وہ ہر ایک دوسرے سے نیچے ہے، یہ لڑکی پھر اس کے نیچے یہ لڑکی پھر اس کے نیچے یہ لڑکی۔ تو اس میں یہ کہا گیا وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ، ایک بیٹے کی 3 بیٹیوں کو چھوڑا، اس طرح کہ ہر ایک دوسرے سے نیچے ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخر، اور دوسرے بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیوں کو، دوسرا بیٹا اس کے بیٹے کی 3 بیٹیوں کو، اس طرح کہ ہر ایک دوسرے سے نیچے ہے، یعنی یہ بیٹی اس کے نیچے یہ بیٹی اس کے نیچے یہ بیٹی۔ تو پہلے بیٹے کی 3 بیٹیوں کو اس طرح کہ ہر ایک دوسرے سے نیچے، دوسرے بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیوں کو اس طرح کہ ہر ایک دوسرے سے نیچے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنٍ آخر، اور تیسرے بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیوں کو اس طرح کے ہر ایک دوسرے سے نیچے۔ تو اس مثال میں واضح طور پر اس بات کو اس نقشے میں دکھایا گیا ہے کہ یہ اس تیسرا بیٹا ہے، تیسرے بیٹے کے بیٹے کی 3 بیٹیوں کو ترتیب وار دکھایا گیا ہے، پہلے یہ، اس کے بعد اس کے نیچے یہ، اس کے نیچے یہ۔ عزیز طلبہ جب آپ نے اس نقشے کو جان لیا تو اب اس میں غور کیجئے کہ سب سے پہلی لڑکی جہاں پر ہے فریق اول میں جو سب سے پہلی لڑکی ہے اس کو کہا جائے گا اولیاء۔ فریق اول کی جو اولیاء ہے، یہ لڑکے جتنے لڑکے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، تمام لڑکے کو ابھی آپ مردہ مانیے کہ تمام لڑکوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب فریق اول کی جو اولیاء ہے یہ لڑکی، اس لڑکی کے مقابلے میں آپ فریق ثانی میں دیکھیے کوئی نہیں ہے، فریق سوم میں بھی کوئی نہیں ہے، اس سے کہ یہ لڑکے سب انتقال کر چکے ہیں۔ تو فریق اول کی اولیاء، اس کے مقابلے میں فریق ثانی میں کوئی نہیں ہے، اور فریق ثالث میں بھی کوئی نہیں ہے، تیسرے فریق میں بھی کوئی نہیں ہے، دوسرے فریق میں بھی اس کے مقابلے میں اس کے سامنے میں کوئی نہیں ہے۔ اب آئیے فریق اول کی وسطی، فریق اول کی وسطی، اس کے مقابلے میں فریق دوم کی اولیاء ہے، اور فریق سوم میں کوئی نہیں، چونکہ لڑکا انتقال کر گیا ہے، لڑکے جتنے ہیں سب کو ابھی مردہ مانیے، تو اس کے مقابلے میں کوئی نہیں، گویا فریق اول کی اولیاء اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں، فریق ثانی کی وسطی، اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی اولیاء ہے، فریق دوم کی اولیاء ہے، اور فریق سوم میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ پھر آپ آئیے فریق اول کی سفلا، یہ تیسری بیٹی جو ہے یہ سفلا، اس کے مقابلے میں فریق دوم کی وسطی ہے، فریق سوم کی
علیہ ہے. تو فریق اول کی سفلا، اس کے مقابلے میں فریق دوم کی وسطی اور فریق سوم کی یہ علیہ ہے. اب اس کے نیچے آئیے. اب یہ پہلے فریق کی جتنی بیٹیاں تھیں سب ختم ہو گئی. فریق دوم کی ایک بیٹی یہاں پہ ہے سفلا. یہ فریق، غور کریں کہ فریق اول کی جو وسطی ہے، فریق اول کی وسطی یعنی بیچ والی لڑکی، اس کے مقابلے میں فریق دوم کی علیہ ہے اور فریق سوم میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد آپ آئیے فریق اول کی جو سفلا ہے سب سے نیچے والی لڑکی، اس کے مقابلے میں فریق دوم کی وسطی ہے اور فریق سوم کی علیہ ہے یعنی یہ والی لڑکی. اس کے نیچے اب آئیے تو فریق اول میں تو اب لڑکی نہیں ہے. اب فریق دوم کی یہ لڑکی، تیسری لڑکی، فریق دوم کی تیسری لڑکی جو سفلا ہے، اس کے مقابلے میں فریق سوم کی وسطی ہے، فریق سوم کی وسطی ہے. اور اب بچ جاتی ہے صرف فریق سوم کی سفلا، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. تو عزیز طلبہ، آپ اس نقشے کو غور سے سمجھیے کہ فریق اول کی علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. فریق اول کی وسطی، اس کے مقابلے میں فریق دوم کی علیہ اور فریق سوم کی کوئی بھی نہیں. فریق اول کی وسطی، اس کے مقابلے میں فریق دوم کی وسطی، فریق اول کی سفلا، اس کے مقابلے میں فریق دوم کی وسطی اور فریق سوم کی علیہ ہے. فریق دوم کی سفلا، اس کے مقابلے میں فریق سوم کی وسطی ہے اور فریق سوم کی سفلا ہے. جب آپ نے اس نقشے کو اچھی طرح جان لیا تو اب آپ عبارت کا مقارنہ کیجئے، عبارت کو پڑھیے اور اسے سمجھیے کہ اس میں یہ کہا جا العلیہ من الفریق الاول، فریق اول کی جو علیہ ہے لا یوازیہا احد، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. آپ غور کیجئے، فریق اول کی جو علیہ ہے لا یوازیہا احد، اس کے مقابلے میں کوئی لڑکی نہیں ہے. اس کے آگے لکھ رہے ہیں والوسطی من الفریق الاول توازی العلیہ من الفریق الثانی، فریق اول کی جو وسطی ہے اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی علیہ ہے. فریق اول کی جو وسطی ہے اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی یعنی دوسرے فریق کی علیہ ہے، تیسرے فریق کی کوئی بھی نہیں. اس کے بعد والسفلی من الفریق الاول توازیہا الوسطی من الفریق الثانی، فریق اول کی جو سفلا ہے اس کے مقابلے میں فریق ثانی کی وسطی الوسطی من الفریق الثانی والعلیہ من الفریق الثالث، الفریق الثالث یعنی تیسرے فریق کی علیہ ہے. والسفلی من الفریق الثانی توازیہا الوسطی من الفریق الثالث، اور فریق ثانی کی جو وسطی ہے، فریق ثانی فریق دوم کی وسطی، فریق دوم کی فریق دوم کی سفلا، فریق دوم کی سفلا، اس کے مقابلے میں فریق اول کی وسطی ہے، فریق سوم کی وسطی ہے. والسفلی من الفریق الثالث لا یوازیہا احد، اور فریق ثالث کی جو سفلا ہے اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. عزیز طلبہ، جب آپ نے اس نقشے کو اچھی طرح جان لیا تو صاحب کتاب کہتے ہیں اذا عرفت ھذا، یعنی آپ نے جب اس نقشے کو سمجھ لیا فنقول، تو ہم یہ کہتے ہیں للعلیہ من الفریق الاول النصف، فریق اول کی جو علیہ ہے اس کے لیے نصف ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. آپ کو یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اگر پوتی ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا یعنی آدھا ملے گا. تو فریق اول کی علیہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو آدھا مل گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ للعلیہ من الفریق الاول النصف، فریق اول کی جو علیہ ہے اس کو آدھا مل گیا. وللوسطی من الفریق الاول من یوازیہا، اور فریق اول کی وسطی اور جو اس کے مد مقابل ہے اس کو سدس ملے گا. فریق اول کی وسطی، اس کے مد مقابل فریق ثانی کی علیہ ہے، ان دونوں کو سدس مل جائے گا یعنی چھٹا حصہ ملے گا ان دونوں کو. یعنی فریق اول کی وسطی اور فریق دوم کی علیہ ان دونوں کو سدس مل جائے گا. اب جب نصف ملا فریق اول کی علیہ کو اور فریق اول کی وسطی اور فریق دوم کی علیہ کو سدس مل گیا، تو میں نے آپ کو اس سے پہلے والے سبق میں یہ بات بتائی تھی کہ لڑکیوں اور پوتیوں کا حصہ زیادہ سے زیادہ 2 ثلثان ہوتا ہے، 2 ثلث ہوتا ہے.
یعنی 2/3. تو نصف اور سدس یہ دونوں ملا کر کے ثلثان ہو گیا. اب پوتیوں کا حصہ ختم ہو گیا. اب آگے صاحب کتاب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا نیچے جو لڑکے بتائے گئے ہیں نقشے میں دکھایا گیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ سارے لڑکے انتقال کر چکے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی کو آپ زندہ فرض کر لیجئے کہ فلاں لڑکا زندہ ہو، تو ایسی صورت میں جو لڑکا زندہ ہے وہ اپنے ساتھ والی لڑکی کو اور اس سے اوپر والی لڑکی کو یہ اسبہ بنا دے گا، یعنی اس کو بھی حصہ ملے گا. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ لڑکے اسی کو اسبہ بنائیں گے جو اصحاب فرائض میں سے نہیں ہیں، جو حصے والی نہیں ہیں. یعنی اگر اس لڑکے کو آپ زندہ مان لیجئے تو اس لڑکے کی وجہ سے یہ لڑکی بھی اسبہ ہو جائے گی، یہ لڑکی بھی اسبہ ہو جائے گی، یہ لڑکی بھی اسبہ ہوگی، یہ لڑکی بھی اسبہ ہوگی، یہ لڑکی بھی اسبہ ہو جائے گی. لیکن یہ لڑکی اور یہ لڑکی اسبہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کا حصہ پہلے ہی مل چکا ہے، نصف اور سدس. تو جن لڑکیوں کو حصہ مل گیا ہے، جو حصے والی لڑکیاں ہیں، ان کو تو یہ اسبہ لڑکا نہیں بنائے گا، لیکن جو حصے والی لڑکیاں نہیں ہیں تو ان کو یہ اسبہ بنا دے گا. تو یہ اپنے یہ اگر اس کو فرض کریں زندہ تو اس لڑکی کو، اس لڑکی کو، اس لڑکی کو، اس لڑکی کو اور اس لڑکی کو، یہ سب کو یہ اسبہ بنا دے گا. اور اگر آپ اس کو مان لیجئے کہ زندہ ہے تو ایسی صورت میں یہ اپنے برابر والی لڑکی کو صرف اسبہ بنائے گا، اوپر والے کو نہیں بنائے گا، اس لیے کہ اوپر والے کا حصہ مقرر ہے. تو اگر اس لڑکے کو زندہ مانا جائے تو یہ لڑکی اسبہ ہوگی، یہ لڑکی اسبہ ہوگی اور یہ لڑکی اسبہ ہوگی. یعنی اپنے بالکل برابر والی لڑکیوں کو یہ اسبہ بنا دے گا، اپنے سے نیچے والے کی اسبہ نہیں بنائے گا. اسی طرح سے اپنے سے اوپر والی ان لڑکیوں کو اسبہ نہیں بنائے گا جس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے. یعنی جس طرح سے اس نقشے میں یہ بات دکھائی گئی ہے کہ فریق اول کی اولیاء کے نصف ہے، فریق اول کی وسطی اور فریق دوم کی اولیاء کے لیے سدس ہے، تو ان دونوں کو اسبہ نہیں بنائے گی. بقیہ اپنے برابر والے کو اور اپنے سوپر والے کو یہ لڑکا اسبہ بنا دے گا. اس نقشے میں مصنف نے اسی بات کو بتایا ہے کہ اگر ترتیب وار کئی پوتیاں ہوں تو ان پوتیوں کو جو حصہ ملے گا وہ اس طرح حصہ ملے گا کہ سب سے پہلے جو پوتی ہے اگر وہ ایک ہے تو اس کو سدس ملے، اس کو نصف ملے گا، یعنی آدھا حصہ ملے گا. اس کے بعد جو پوتیاں ہیں ایک ہی درجے میں ان تمام پوتیوں کو سدس ملے گا. اس سے نیچے جو پوتیاں ہیں وہ پوتیاں محروم ہو جائیں گی، اس لیے کہ لڑکی اور پوتی کا حصہ زیادہ سے زیادہ سلوحزان ہوتا ہے. البتہ نیچے درجے والے میں پوتیوں میں اگر کوئی پوتا ہے تو وہ پوتا اپنے مد مقابل کی لڑکیوں کو اور اپنے سے اوپر والی ان لڑکیوں کو جو حصے والی نہیں ہیں ان کو وہ اسبہ بنا دیں گی. تو اس میں اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ اذا عرفت هذا، جب آپ نے اس نقشے کو جان لیا، فنقول، تو ہم یہ کہتے ہیں للعلیاء من الفریق الاول النصف، فریق اول کی اولیاء اس کے لیے نصف ہے، وللوسطی من الفریق الاول ما من یواضیها السدس، اور فریق اول کی وسطی اور جو اس کے مقابلے میں ہے اس کو سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین، 2 ثلث مکمل کرنے کے لیے. ولا شیء للسفلیاء، اور اس کے نیچے جتنی پوتیاں ہیں ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا. الا ان یکون معهن غلام، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی لڑکا ہو، فیعصبهن، تو وہ ان کو اسبہ بنا دے گا. جیسا کہ میں نے مثال دی کہ اگر یہ لڑکا زندہ مان لیتے ہیں اس لڑکے کو تو اس کی وجہ سے یہ لڑکی بھی اسبہ ہو جائے گی، وہ لڑکی بھی، اور وہ لڑکی بھی اسبہ ہو جائے گی. اور اس کو فیعصبهن، تو وہ لڑکا اس کو اسبہ بنا دے گا. کس کو اسبہ بنائے گا؟ من کانت بہدائی، جو اس کے مد مقابل ہے، جو اس کے برابر میں ہے، ومن کانت فوقہ، اور جو اس سے اوپر ہے، ممن لم تکن ذات ثامن، جو حصے والی نہیں ہے ان کو اپنے مد مقابل یا اپنے سے اوپر والے کو وہ لڑکا اسبہ بنائے گا. لیکن ان پوتیوں کا اسبہ بنائے گا، ان لڑکیوں کا اسبہ بنائے گا جو سہام اور حصے والی نہیں ہے. یعنی اگر یہ لڑکا زندہ مانتے ہیں یا اس لڑکے کو زندہ مانتے ہیں تو یہ اپنے برابر والی لڑکی کو تو اسبہ بنائے گا، اپنے سے اوپر والی لڑکی کو بھی اسبہ بنائے گا، لیکن ان دونوں لڑکیوں کو اسبہ نہیں بنائے گا، اس لیے کہ ان دونوں کا حصہ مقرر ہے. وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، اور جو اس سے نیچے پوتیاں ہیں، لڑکے سے نیچے جو پوتیاں ہیں وہ محروم ہو جائیں گی، ان کو حصہ نہیں ملے گا. عزیز طلبہ، اس مسئلے کو مسئلہ تشبیب کہا جاتا ہے. یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے اس کو مسئلہ تشبیب کہتے ہیں. کس کو؟ شاعر لوگ اپنے اشعار میں عورتوں کی اوصاف کو بیان کرتے ہیں تاکہ
ان کے اشعار کے سننے کی طرف سامع کا ذہن راغب ہو، سامع کا ذہن متوجہ ہو، اس لیے شعراء حضرات اپنے کلام میں عورتوں کی پہلے تعریف کرتے ہیں، ان کے اوصاف اور خوبیوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو بھی تشبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پوتیوں کا ترتیب وار ذکر ہے۔ علم فرائض میں تشبیہ کہا جاتا ہے کہ جس میں پوتیوں کو درجہ وار بیان کیا جائے، اور اس مسئلے کو مسئلہ تشبیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو باریکی بیان کی گئی ہے مسئلے کی، اس باریکی کی جانب طالب علم کا ذہن متوجہ ہو اور ان کو حل کرنے کی جانب ان کا ذہن و دماغ راغب ہو، اس لیے اس مسئلے کو تشبیہ کہا گیا ہے۔ ورنہ اس اعتبار سے بھی اس مسئلے کو تشبیہ کہا جائے گا کیونکہ اس میں صرف اور صرف خواتین کا ذکر ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق اتنا ہی، بقیہ آئندہ انشاءاللہ آپ کو اگر اس مسئلے کے سمجھنے میں کوئی دقت و دشواری ہو تو آپ کومنٹس باکس میں اس کو لکھیں، انشاءاللہ اس کا تشفی بخش جواب دیے جانے کی کوشش کی جائے گی۔